اللہ کی طاقت, اللہ کی قوت, اللہ کی مدد مسلمانوں اگر ہمارے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بینگا نہیں کر سکتی. آج مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک یہ جو نقشے نظر آ رہے ہیں, فلسطین کے اندر, عراق کے اندر, لیبیا کے اندر, لبنان کے اندر, سوڈان کے اندر اور جو افغانستان کے اندر اور ہندوستان میں یہاں گجرات کے اندر, آسام کے اندر, برما کے اندر, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں یہ رونا چھوڑ دو کہ ہم اقلیت میں ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس قوت نہیں. کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ رب کی قوت سے بڑھ کر کوئی قوت ہے؟ رب کی طاقت رکھ کر, رب کی قوت رکھ کر کلام پاک تم نے نہیں پہچانا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ نے کہا ارے نادانو, اگر میں کسی پہاڑ پر اس کلام کو نازل کرتا تو اس کے خوف سے, اس کی ہیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہی کلام پاک تھا. صحابہ کرام لے کر جب افریقہ کے جنگلوں کے اندر گئے, افریقہ کے درندوں نے کیا جنگل کو خالی نہیں کیا؟ یہی کلام پاک تھا. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر جب گئے کیا سمندر نے راستہ نہیں بنایا تھا؟ یہی کلام پاک تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا, کیا اس کی طغیانی ختم نہیں ہوئی؟ یہی کلام پاک تھا کہ حضرت عمر فاروق جس کا دم بھرا کرتے تھے اور جس گلی سے گزر جاتے تھے شیطان اس گلی کے اندر نہیں آیا کرتا تھا. کیا آج کا کافر, کیا آج کا اسلام مسلمان دشمن, کیا آج قرآن کو جلانے والا, کیا آج مسجد کے ممبر و محراب کے اندر بتوں کو رکھنے والا شیطان سے بھی طاقتور ہو گیا کہ عمر شیطان کو دیکھ, شیطان حضرت عمر کو دیکھ کر اس کا پاجامہ گیلا ہو جاتا تھا, راستہ بدل جاتا تھا. قرآن کو تھام لو مسلمانوں, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹکر لینا, تمہاری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو لوٹنا تو دور کی بات, میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم ہماری ماں اور بہنوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتے. آج عید الفطر کا پیغام اسی لیے ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ نیٹو فوج بڑی, نہ امریکہ فوج بڑی, نہ AK-47 بڑی, اللہ اکبر. اللہ بڑا, اللہ سپر پاور, اللہ طاقت والا. فرعون کیا نہیں کیا کرتا تھا؟ هذه الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا تم نہیں دیکھتے کہ میرا محل کیسا اور میرے محل کے اندر قدموں کے نیچے ندی بہ رہی ہے؟ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا, اللہ کا پکڑ آیا, اللہ کا عذاب آ کر آسمان میں رکا ہوا ہے, تمہاری توبہ کا انتظار کر رہا ہے, تمہیں مڑ مڑ کر رب دیکھ رہا ہے. کب تم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنو گے؟ کب تم قرآن کو سینے سے لگاؤ گے؟ کب تم نبی کی محبت کو اپنے دل و جان کے اندر بساؤ گے, اپنے خون کے قطرے قطرے کے اندر بساؤ گے؟ کب تم دنیا کی حکومتوں پر بھروسہ کرنا چھوڑ کر اللہ کی حکومت پر بھروسہ کرنا چھوڑو گے؟ اور جس دن مسلمانوں دنیا کی طاقت اور دنیا کی قوت کو طلاق مغلظہ دے کر اللہ کی طاقت پر ایمان آ جائے گا, اللہ کی قوت پر تمہارا بھروسہ ہو جائے گا, میرے رب کی قسم ایک مسلمان کے گھر گھر کا بچہ معاذ اور معوذ بن کر ان ابو جہلوں کا خاتمہ کرے گا. ایک ایک نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم بن کر ان جو ہے حرام زادوں کا خاتمہ کرے گا. ایک ایک بوڑھا حضرت عمر ابن جموح, حضرت ابو ایوب انصاری کے نقش قدم پر چل کر ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دے گا. مسلمانوں میرا رب کہتا ہے تو ایک قدم آ میرے بندے, میں 10 قدم آؤں گا, تو چل کر آ, میں دوڑ کر آؤں گا, تو دوڑ کر آ, میں سینے سے لگا لوں گا. مسلمانوں ہمارے ہاں مایوسی کی کوئی بات نہیں, اگر گناہ ہوا توبہ کر لو, خطا ہوئی توبہ کر لو, آؤ بڑھو, آؤ بیت المقدس تمہیں پکار رہی ہے, آؤ تمہیں فلسطین کا لہو پکار رہا ہے, آؤ افغانستان کے تورا بورا کی پہاڑیاں تمہیں چیخ چیخ کر دعوت دے رہی ہے, آؤ تمہیں برما کا مسلمان, آؤ تمہیں آسام کا مسلمان بلا رہا ہے
کہ مسلمانوں عید کے دن تم خوشیاں تو کر رہے ہو، لیکن آج ہمارے گھروں سے جنازے نکل رہے ہیں، آج ہمارے بچے یتیم ہو چکے ہیں، آج ہماری عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہاری شرم کو کیا ہو گیا، تمہاری حیا کو کیا ہو گیا کہ تمہاری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹتی رہے اور تم عیش اور سیر و تفریح کے اندر لگے رہو۔ مسلمانوں تمہارے مسلمان بچوں کو، نوجوانوں کو دہشت گردی کے الزام کے اندر جیلوں کے اندر ٹھونس دیا جائے اور پھر تم عیش و عشرت کرتے رہو۔ قسم کھاؤ ہم اس وقت تک عید نہیں کریں گے جب تک کہ ظالم کا پنجہ نہ مڑوڑ دے، جب تک کہ ظالم کو باطل جہنم نہ کر دے، جب تک کہ مظلوم کو اس کا حق نہ دلا دے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر الظالم والمظلوم، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کا ظلم کا پنجہ مڑوڑ کر مسلمانوں کی مدد کرو، ظالم کے ظلم کو ختم کر مسلمانوں ظالم کا ظلم کرنا اور مسلمانوں کا ظلم برداشت کرنا اس کے ظلم میں شریک ہونے کے برابر ہے۔ آج ہم اتنے نکمے ہو گئے ہیں، آج اتنا احساس کمتری کا ہم شکار ہو چکے ہیں کہ اغیار جو چاہے ہمارے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا کی اوقاف کی پراپرٹی پر کچھ ہمارے شرپسند عناصر کی وجہ سے، بلکہ صاف کہنا چاہیے کہ وقف بورڈ کے غدار اسلام مسلمان دشمنوں کی طرف سے آج ہمارے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی پر اغیار کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مسلمانوں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے اپنے خون پسینے کی حلال کاڑی کمائی کے ذریعے سے ہماری فکر کرتے ہوئے، اگلی نسلوں کی فکر کرتے ہوئے انہوں نے مساجد کے لیے، درگاہوں کے لیے اور مسلمانوں کے رفاہ عام کے لیے، مسافروں کے لیے انہوں نے یہ زمینیں دی تھی۔ آج ان مسلمان قوموں کے اندر کچھ غدار قسم کے لوگ مل کر آج زمین جب وقت کی ہوتی ہے اللہ کی ہو جاتی ہے۔ ڈاکہ اگر ویرپن ڈاکہ ڈالتا ہے، اگر پھولن دیوی ڈاکہ ڈالتی ہے، وہ دنیا کے مال پر، اوقاف پر ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکو اللہ کا مال چراتے ہیں، اللہ کے مال پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایسے غدار ان کا پنجہ مڑوڑنا، ان کو ظلم سے روکنا، مظلوم کو حق دلانا، کتنی مسجدیں آباد ہوں گی، کتنے مدرسے آباد ہوں گے، کتنے غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے سر پر ایک آشیانہ ہوگا اور ایک آسرا ہوگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں عتیق صاحب ہیں، انور مان پاڑی صاحب ہیں، یہاں ہم نے دیکھا اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں وہ جانتے ہیں کس سیاستدان کو انہوں نے نہیں آزمایا، کس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، عاجزی اور منت اور سماجت کس کے سامنے نہیں کی، لیکن اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، کہتے ہیں کہ جو آدمی حرام کا نوالا نہیں کھاتا، جو آدمی غلط لقمہ نہیں کھاتا، اللہ اس میں بے باکی پیدا کرتے ہیں، اللہ اس میں شجاعت پیدا کرتے ہیں، اللہ اس میں بہادری پیدا کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی زندگی نجی زندگی جیسی بھی ہو، باشرح ہیں، غیر شرح ہیں، اتنا تو ہے حرام کا لقمہ تو نہیں کھایا تھا کہ جس کے نتیجے میں الحمدللہ برسوں کی محنتوں میں جو رنگ نہیں لایا، کچھ دنوں میں، کچھ گھنٹوں میں آج آپ دیکھ رہے ہیں اس سرزمین پر اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے۔ عید کی نماز پڑھی جا رہی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ایسے مخلص، جفاکش، محنت کرنے والے اور سیاستدان امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اوقاف کی جو پراپرٹی ہے ان اغیار کے قبضے سے نکال کر اللہ تعالیٰ پھر مساجد اور مدارس سے اللہ تعالیٰ حوالے کر دے۔ آپ کی تعاون کی، آپ کے محنتوں کی، آپ کے جد و جہد کی ضرورت ہے کہ آپ کی لگن کے بغیر، آپ کے جاگے بغیر، آپ کی محنت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ورنہ وہ معاملہ ہوگا کہ مدعی سست اور گواہ چست یہ آگے بڑھیں گے اور قوم سوتی رہے گی، حکومت کہے گی
یہ آپ کے باپ دادا کی میراث ہے جو آپ اتنا کر رہے ہیں، قوم تو کچھ نہیں کر رہی ہے، درگاہ والے کچھ نہیں بولتے، عیدگاہ والے کچھ نہیں بولتے۔ اس لیے جب وقت کی ضرورت ہو اور جب کوئی احتجاجی جلسہ کیا جائے، میں کسی پارٹی کا نام لیے بغیر اللہ کے نام کی زمین کے لیے، عیدگاہ کے لیے، مسجد کے لیے آپ اپنا وقت دیں۔ ہماری نشانی جرأت ہے، ہماری نشانی بہادری ہے۔ آپ اپنے عمل سے دنیا کے اسلام مسلمان دشمنوں اور فرقہ پرست جماعتوں کو یہ بتا دیں یہ شیر سویا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں، اور جس دن یہ جگے گا ہر چھوٹے موٹے درندے کو مار کھائے گا۔ مسلمانوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، رمضان کے اندر جو عبادتیں آپ نے کی، روزہ رکھا، سحری کی، افطاری کی، تراویح پڑھا، اعتکاف کیا، صدقہ کیا، خیرات کیا، زکات دی، اللہ کے لیے اس کو ضائع نہ کرے۔ استقامت بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک چور جس کا ایک پیر، ایک ہاتھ اور پھر ایک پیر کاٹا گیا تھا، 3 مرتبہ چوری کی، ہر مرتبہ کی چوری پر ایک ہاتھ، ایک پیر، پھر ایک پیر کاٹا جا رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جب گئے اس چور کے ہاتھوں اور پاؤں اور جسم کا بوسہ دیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں ہے، کیا آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بوسہ اس چور کو نہیں دے رہا ہوں، اس کی ثابت قدمی پر دے رہا ہوں۔ ایک ہاتھ کٹ گیا، چوری کو نہیں چھوڑا، ایک پیر کٹ گیا، پھر بھی چوری کو نہیں چھوڑا، پھر ایک اور پیر کٹ رہا ہے، پھر بھی چوری پر ثابت قدمی ہے۔ ایک چور اپنی چوری پر ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ مسلمانوں، کیا روزے کے اثرات پر تم ثابت قدم نہیں رہ سکتے؟ روزے کے اثرات کو اگلے رمضان تک باقی نہیں رکھ سکتے؟ کیا تقوی کا یہی ترجمہ ہے کہ عید الفطر کے دن آپ جو ہے غیر محرم عورتوں سے ہاتھ ملائے؟ عید الفطر کے بعد جیسے شیطان آسمانوں میں کھلا، آپ زمین کے اندر آزاد ہو گئے اور پھرنے کے لیے چلے گئے، سیر و تفریح کے لیے چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں ہندوستان اور بالخصوص کرناٹک اور کرناٹک میں بنگلور مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی آپ کی ماں بہن اور امت کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے اور وہ چھیڑ چھاڑ فرقہ وارانہ فساد کی شکل اختیار کر لے، اور کسی مسلمان کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت کرے اور وہ فرقہ وارانہ فساد کی جو ہے شکل اپنا لے۔ اسلام سلامتی کا نام ہے، مسلمان اس سلامتی کو قبول کرنے والے کا نام ہے، اور مسلمان کی پہچان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے نام میں بھی سلامتی، ہمارے قومیت کے نام میں بھی سلامتی، ہماری پہچان کے اندر بھی سلامتی۔ اور پھر آقا نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنی ذات سے، اپنے زبان سے، اپنے عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ دیتا ہو۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ قوم کا امن جو ہے درہم برہم ہو جائے اور فساد کا ذریعہ بنے۔ اور آج عید الفطر کا جو پیغام ہے اللہ کی کبریائی کو ماننے کا، اللہ کی طاقت کو ماننے کا، اللہ کی قوت کو ماننے کا، اور دنیا کی طاقتوں کی طرف سے صرف نظر کرتے ہوئے عرش والے کی طرف دیکھنا اور گنبد خضرا والے کی طرف دیکھنا۔ آج کا پیغام اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی طرف سے آج ہمیں جو تحفہ دے رہا ہے، مولا اس تحفے کے ہمیں لائق بھی بنا، اس تحفے کو قبول بھی فرما۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفوں کی ترتیب بنانے انشاءاللہ ابھی نماز ادا کی جائے گی، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ سب بندی کر لیں۔